شفیق صاحب آسٹریلیا سے مجھے بتایا گیا ہے، غیر مدی دوست ہیں ہمارے، فون کر رہے ہیں. ہمارے پاس وقت تو نہیں ہوگا اس کے جواب ابھی دے سکیں، لیکن سوال ہم سن لیتے ہیں. جی شفیق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں، شفیق نام ہے میرا. جی شفیق صاحب. جی، کیونکہ میں جس علاقے سے آیا ہوں وہاں میں نے بہت زیادہ اشتعال انگیز باتیں آپ لوگوں کے خلاف سنی ہمیشہ سے. جی ایک تو یہ ہے میرا سوال جی کہ ہم بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں کہ امام مہدی کے 40 سال بعد جو ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ امتی ہوں گے. ٹھیک ہے. اور ان کو لوگ پہچانیں گے طواف کے دوران میں، اور پھر وہ لوگ بیعت کر لیں گے کہ یہ مہدی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہم نے یہ موت والا واقعہ نہیں سنا کہ مہدی اور مسیح موعود ایک بندہ ہوگا اور وہ اس کا انتقال ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. اس سوال کا میں جواب چاہتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب کے بارے میں سنا ہے کہ بہت بری بیماری میں انتقال ہوا تھا ان کا. ٹھیک ہے. اچھا جی، ہم نے بہت زیادہ بری حالت میں سنا ہے. ٹھیک ہے شفیق صاحب، بالکل ٹھیک ہے، ہم کوشش کرتے ہیں. میں نصیر کونسل سے میں درخواست اس کی اگر تھوڑی سی تفصیل دے دیں تو. جی اچھا، تفصیل تو ابھی شفیق صاحب ابھی نہیں ہو سکے گی، لیکن مومن صاحب اگر آپ جی کر دیتے ہیں کہ آپ نے جو سنا ہے وہ تو سنی سنائی بات ہے، لیکن حدیث میں ابن ماجہ میں ہے للمہدی الا عیسیٰ، کہ مہدی جو ہے وہ عیسیٰ ہی مہدی ہوگا جو عیسیٰ نے آنا ہے. اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ذکر کیا تو آپ کو حیثیت جو نازل ہونے کی بتائی، وہ فرمایا اماما مہدیا، تو عیسیٰ کو امام مہدی قرار دیا. جی بالکل. اور دوسرا جو ہے اس کا بھی تھوڑی سی پلیز میں چاہوں گا کہ انہوں نے کہتے ہیں کہ ہم نے بچپن سے ہی سنا ہے کہ مرزا صاحب کی وفات جو ہے بہت بری بیماری میں بہت بری حالت میں ہوئی تھی. میں چاہوں گا کہ ضرور آج ہم اس کا چاہے مختصر لیکن ضرور جواب بات دیں. یہ ہے کہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سلمان رشدی سے سمجھنا چاہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے تو پھر یہی مولویوں والی باتیں سنیں. اصل میں ہم گھر کے آدمی ہیں. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شفیق صاحب تو ظاہر ہے جہاں پہ وہ رہے ہیں بچپن سے یہی سنا ہوگا. حقیقت بات کیا یہ ہے کہ ہم گھر میں مرزا صاحب اپنے صحابہ کے درمیان وفات پائی ہے. ہم کو زیادہ پتہ ہے وہ یا ان لوگوں کو زیادہ پتہ ہے جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مرزا صاحب فوت بھی ہو گئے. بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ مومن صاحب. اور شفیق صاحب ہمیں جو پتہ ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی وفات کے آخری دن آخری لمحے تک اسلام کے دفاع میں جو آپ نے کلمی جنگ کی آپ اس میں مصروف رہے. آپ پیغام صلح کے نام سے ایک رسالہ تحریر فرما رہے تھے جس میں کہ آپ جو ہے وہ اسلام کی حقانیت اور یہ ثابت کر رہے تھے، جو کہ ساری عمر آپ کا کام رہا اور ساری عمر آپ نے کیا، یہی آپ کا مصروفیت تھی. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مماثلت آپ کی وفات میں اس قدر تھی کہ آپ بھی جو ہے وہ اپنی وفات کے وقت اللہ میرے پیارے اللہ اسی طرح کہہ رہے تھے جس طرح سے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت جو ہے وہ اللہم رفیق الاعلیٰ کا آپ کے ورد زبان تھا. تو آپ اپنی فیملی کے درمیان میں تھے، آپ کی بیڈ سائڈ پہ آپ کی فیملی تھی، آپ کے اصحاب تھے. وہ سب یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا جب انتقال ہوا تو آپ اس وقت اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے. آپ کے آخری الفاظ جو ہیں وہ اللہ میرے پیارے اللہ تھے. تو اس سے آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جس شخص نے ساری عمر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل غلامی میں گزاری ہے، وفات کے وقت آخری کلمات جو ادا ہوئے وہ بھی کس حد تک جو ہے وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مماثلت رکھتے تھے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. پچھلے دنوں